اصل بات پھر یاد دلا دوں کہ بات کر کیا رہے تھے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کا ایک قافلہ لے لیا پکڑ لیا اور اس سے مال قبضے میں لے لیا. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس جواز سے لیا. کچھ کہتے ہیں امام کے شایع نشان نہیں ہے، نہیں لینا چاہیے تھا، حق نہیں بنتا چونکہ ان کا نہیں تھا مال. جواب یہ دیا کہ یہ علامتی طور پر امام نے ایک کاروان لیا. اصل امام اس علامتی کام سے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ کے پاس جتنا مال ہے اور جتنے اموال ہیں وہ سارے قابل مصادرہ ہیں. حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے مکہ کی جانب تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے حوالے کیا اور اس میں خاص موضوع کی جانب آپ نے توجہ دلائی اور اپنے ہدف کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا اور ارشاد ہوا انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جد رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب. میں اکڑ، تکبر، فساد، بڑائی اور ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا. میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں علی المنکر کروں، اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. یہ تھا ہدف امام حسین علیہ السلام کا، اور اسی میں آپ نے توجہ دلائی کہ میں فساد کے لیے نہیں نکلا. یعنی کوئی ایسا کام کہ جس کے بعد مجھے فساد کرنے والا کہا جائے اور میرا ہدف خطرے میں پڑ جائے، اس کام کو نہ امام نے انجام دیا اور پہلے ہی توجہ دلائی کہ میں فساد کے لیے نہیں نکلا. کیونکہ بنو امیہ کی جو پوری حکومت تھی وہ اہل بیت علیہم السلام پر الزام لگاتی تھی اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر اس زمانے میں کھلے عام گالیاں پڑ رہی تھیں. لہٰذا کسی بھی امام نے کبھی بھی موقع نہیں دیا کہ دشمن کا پروپیگنڈا اس کے فیور میں جائے. اور یہی عقل کا تقاضا ہے کہ ایک بڑے ہدف کو کسی چھوٹی چیز کے لیے قربان نہ کیا جائے اور دشمن کو کبھی موقع نہ دیا جائے. ایک اعتراض جو اس وقت پاکستان میں ناسبیت کو مضبوط کرنے کے لیے اور شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کرنے کے لیے محرم میں ڈسکس کیا لاہور کے مدرسے کے پرنسپل نے کہ امام حسین علیہ السلام کو نسبت دی یزید کا مال مصادرہ کرنے کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اور سب سے پہلے آپ کے سامنے اس موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ یہ والا موضوع اتفاق سے بعض دشمن اہل بیت، نواسب، خوارج اور حتیٰ ایتھیس اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک مشہور ویب سائٹ کا پیج ہے ایران کی اور ساتھ میں لنک بھی ہے پرسمان، اور یہاں پر اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے از شبہاتی کے کفار و اسلام ستیزان و دشمنان اہل بیت علیہم السلام بصورت گستردے. یعنی شبہات میں سے ایک ایسا شبہ کہ جو اسلام کے دشمن اور دشمن اہل بیت بڑے پیمانے پر در چند سال آخر آن را در فضائے مجازی نشر می دہند کہ انٹرنیٹ پر اس کو پھیلا رہے ہیں، مربوط به خبر نقل شده در برخی از کتب تاریخی می باشد که در آن امام حسین دستور توقف کاروان حامل اموال و کالاهای یزید را داده و آن را مصادره می کنند. کہ جو بعض کتب تاریخ میں نقل ہوا، البتہ یہ بات ہم واضح کریں، کتب تاریخ اہل سنت میں نقل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے قافلے کو روکا اور اس کے مال کو معاذ اللہ مصادرہ کر لیا. اسلام ستیزان و دشمنان اہل بیت بنقل این غیر اصولی بغیر صحیح این داستان نسبت‌های زشتی. اب اسلام کے دشمن اور اہل بیت کے دشمن اس غیر صحیح اور غیر اصولی داستان کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ نسبت‌های زشتی ہمچون دوزدی و راہزنی به امام حسین می دہند اعوذ باللہ، کہ امام حسین پر
چوری اور ڈاکے کی اور لوٹ مار کی نسبت دے رہے ہیں۔ تو یہاں ہم پہلے بتاتے چلیں کہ یہ والا موضوع ایسا نہیں کہ صرف ہم ہی ڈسکس کر رہے ہیں، بلکہ ایران میں بھی جو دنیا پہ نظر رکھنے والے اور یہ جاننے والے کہ کس بات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کس بات کو دشمن کیسے مس یوز کرتا ہے اور کیوں لوگ کس بات کو کس لیے مشہور کر رہے ہیں، تو پاکستان میں بھی وہ صاحب کہ جو شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کی چیزیں شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کرنے کے لیے نواسب اور خوارج اور دشمنان اہل بیت چلا رہے ہیں، اس بات کو انہوں نے ڈسکس کیا تاکہ یزید کے سپورٹرز اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور امام حسین کی شہادت کا جرم خود امام حسین پہ ڈال دیا جائے۔ اب ہم پہلے مرحلے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کتب اہل سنت میں جن کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پر صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دفعہ خودکشی کے معاذ اللہ ارادے کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ جس کا ہم تفصیلی ایک لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں اور دیگر کتب میں ہے کہ وہ بتوں کے آگے قربانی فرماتے تھے معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ سے 6 اور 9 سال کی شادی کی داستان۔ اب اگر دشمنان اسلام اس بات کو ڈسکس کر رہے ہوں اور ہمارا کوئی آدمی آ کے اس کو ڈسکس کرے کہ جی یہ تاریخ میں ہے، تو یا تو سمجھا جائے گا وہ بہت ہی جاہل ہے، اور یا سمجھا جائے گا کہ یہ دشمن کا ایجنٹ ہے اور دشمن کو مواد فراہم کر رہا ہے۔ اصل گفتگو کا طریقہ یہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو موضوع آیا ہے یہ ہمارے یہاں روایات میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم اس کا انکار کریں گے، اور اگر ہے تو پھر ہم جا کے ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیا یہ کام صحیح تھا یا نہیں تھا۔ اب اس کام کا جو اصل ہدف تھا وہ تو بالآخر یہی تھا کہ دشمنان اہل بیت کو ایک موضوع دیا جائے، کیونکہ یہ صاحب عام طور پہ یہ کام انجام دے رہے ہیں، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ اب یہ اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کریں، نہ کہ دشمنان اہل بیت کا۔ سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی کے مال کی مصادرے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ بچپن ہی سے سن رہے تھے کہ آپ اس سفر پر جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کی شہادت واقع ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے راستے میں بار بار اس جانب توجہ دلائی کہ یہ قافلہ موت کی جانب جا رہا ہے۔ امام کا وصیت نامہ واضح ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں اکڑ تکبر فساد اور ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، واسیر بسیرت جدی رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد مولا امیر المؤمنین کی سیرت اور سنت پر عمل کروں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ امام نے کبھی کوئی ایسا کام راستے میں یا کہیں پر بھی انجام نہیں دیا۔ اچھا، کسی بھی امام کی زندگی کو دیکھ لیں، خود حتیٰ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی کو، آپ نے کبھی بھی دشمن کو موقع نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ ایسا کام کیا کہ دشمن کے طرفدار کا دل بھی نرم ہو۔ لہٰذا کبھی بھی کسی بھی امام نے حکومت کے مال کو نہ لوٹا اور نہ لوٹنے کی اجازت دی، کیونکہ امام کی ایک اور روش جو ہمیں نظر آتی ہے، مدینہ سے کربلا تک آپ نے کبھی بھی دشمن کو موقع نہیں دیا۔ مثال کے طور پر مکہ میں جنگ کا امکان تھا تو آپ نے مکے کو خیروباد کہہ دیا، حج کو عمرے میں بدل دیا، یا بعض جگہ بیان ہوا حج کو آپ نے ترک کر دیا اور 8 ذی الحجہ کو نکل آئے، لیکن دشمن کو موقع نہیں دیا۔ جناب حر نے راستہ روکا اور جنگ ممکن تھی، لیکن امام نے وہاں پر بھی جنگ نہیں کی، اور جناب حر کو بجائے یہ کہ کچھ کہا جاتا بلکہ پانی پلایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے امام کے ساتھ نماز بھی پڑھی۔ جناب حضرت مسلم ابن عقیل کو بھی حکم تھا کہ وہاں جا کے بیت المال پر یا دارالامارہ پر قبضہ نہ کرنا، اور جناب حضرت مسلم ابن عقیل نے بھی یہ کام انجام نہیں دیا۔ جب جناب ہانی ابن عروہ نے کہا کہ میرے گھر میں عیادت کے لیے آ رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد، تو جب میں امامہ اتاروں تو حملہ کر دینا، لیکن جناب حضرت مسلم ابن عقیل نے یہ کام بھی انجام نہیں دیا۔ امام علیہ السلام نے حتیٰ کربلا کی زمین بھی خریدی، اس زمین کو بھی کسی بھی اعتبار سے استعمال نہیں کیا، خیمے لگانے سے پہلے بھی زمین خریدی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ امام کبھی بھی کسی کو بھی
موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ امام المسلمین پر ذرہ برابر تہمت لگے۔ اب اس کا ذکر کیوں کیا گیا، اس کے فوائد کس لیے اور کس کو دیے جا رہے ہیں؟ تو پہلی بات جہاں یہ ڈسکس کیا گیا، یعنی تنعیم کا واقعہ کہ امام حسین علیہ السلام نے معاذ اللہ مصادرہ کیا مال کا، تو یہ لاہور میں جب یہ موضوع ڈسکس کیا گیا تو اس کے بعد جو موضوعات تھے وہ موضوعات تھے دشمنان امامت الہی اور دشمنان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اقتصادی اور سیاسی کاموں کو صحیح قرار دینے کے لیے امام کے نام سے اس داستان کو جو کتب اہل سنت میں نقل ہوئی اس کو مشہور کیا گیا تاکہ ان کے جرائم پر پردہ ڈالا جائے۔